یہاں کسی حرام چیز سے نہیں روکا جا رہا، پاک اور طیب اور حلال چیزوں سے روکا جا رہا ہے کہ اس سے رک جاؤ. کیوں رک جاؤ؟ اس سے تمہیں عادت پڑے رکنے کی، ہمارا عادت حکم ماننے کی، رک جاؤ. تم حکم کے مطابق پاک چیزوں سے رکتے ہو، عام حالات میں حرام سے کیوں نہیں رکتے؟ یہ پاک چیزوں سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب تو اس سے رکے گا میرے حکم کے مطابق تو اس کا اجر بھی میں دوں گا. اللہ نے اس کے اجر کی کوئی گنتی بتائی کیا دے گا؟ بس یہ فرمایا کہ میں دوں گا اس کا اجر. اب یہ تو قیامت میں ہے کہ اللہ وہاں دے گا اجر اس کا. یہاں پر اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں؟ یہاں پر اس کا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کے خاص گروہ میں شامل ہو رہے ہیں، اہل تقوی میں شامل ہو رہے ہیں. مگر اس کے لیے ہمیں حرام چیزوں سے رکنے کی ضرورت ہے. یہ پریکٹس حلال چیزوں سے رکوانے کی اس لیے ہے کہ تم حرام سے بھی رک، اس کے ہر اس حکم پہ رک جا جس سے اس نے روکا ہے. اور اگر تو نے اپنی زندگی میں اس طرح سے کر لیا، باقی 11 مہینے ایسے گزار لیے، تو تقوی اہل تقوی ہو گیا، متقی ہو گیا، تو ڈرنے والوں میں ہو گیا، تو یہاں اللہ کے گروہ میں شامل ہو جائے گا. دیکھو تم جس گروہ میں چاہے شامل ہو، چاہے حزب الشیاطین میں شامل ہو یا حزب اللہ میں، ہونا اسی زمین پر ہی ہے. تمہیں ہونا یہی ہے، یہاں سے نکل کے کہیں نہیں ہو سکتے، یہی ہو جاؤ. یہاں کیوں ہے یہ بات کہ یہی ہونا ہے؟ اس لیے یہ تمہارے لیے دارالامتحان ہے. پیپر آدمی دارالامتحان میں دیتا ہے، نتیجہ دارالامتحان میں نہیں آتا. نتیجہ بعد میں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے نا کہ بھئی کون پاس ہو گیا کون فیل ہو گیا. تو یہاں تو تمہیں صرف اور صرف امتحان دینا ہے. اور تمہارا امتحان کیا ہے؟ وہ کہ اللہ کی حدوں کو نہ چھو. رسول جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، اور جو تمہیں دیں وہ لے لو. اور اس بات کو کمال تک پہنچانے کا نام تقویٰ ہے.